السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہانیاں چل رہی تھیں مغفرت کی نا, اور اب سنیے زبردست کہانیاں. ابھی پہلے میں نے آپ کو بتایا, آپ کو کیا پتہ چلا مغفرت کا؟ پچھلی کہانیوں میں کیا سبب پتہ چلا؟ کہ علم. علم صحیح. کیا کرنا ہے علم کے ساتھ؟ سیکھنا ہے, سکھانا ہے, پڑھنا, سیکھنے کے لیے جانا ہے, کہیں جانا, سفر کرنا, اور سکھانا ہے, اور علم یاد رکھنا ہے, یاد رکھنا, اور علماء کا ادب کرنا, اور ان کی خدمت کرنا, ان کے لیے دعا کرنا. ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. صحیح ہے. آج ایک نئی بات بتاتا ہوں. جو اللہ کی مخلوق ہے نا, انسان, علماء کے علاوہ دوسرے انسان بھی ہیں, ان کے ساتھ ان کو اذیت نہیں دینا. جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی, ان کو کیا نہیں کرنا؟ عزت نہیں دینا, اذیت, تکلیف, اذیت نہیں دینا, تکلیف نہیں دینا. نہیں سمجھے؟ جی. اب سنیے. اچھا, یہ کہانی حدیث میں آئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بینما رجل یمشی بطریق, ایک آدمی جا رہا تھا, وجد غصن شوک علی الطریق, درخت کے نیچے کا جو ٹہنی, اس کو راستے میں کیا ٹہنی ملی, جس کے پڑی ہوئی ٹہنی ملی. فأخرہ, اس کو ہٹا دیا. کیوں ہٹا دیا؟ تاکہ لوگوں کو کوئی گر نہ جائے, یعنی اس نے اس لیے ہٹا دیا, ایسا نہ ہو کہ کوئی بائک پر آ رہا ہو اور وہ ٹہنی پہ چڑھ جائے, گر جائے. اللہ کی بندی, حضور کے زمانے میں بائک تھی؟ اس زمانے میں تو بائک تھی نہیں. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ اچھا, مجھے ایک بہت یاد آیا. ایک آدمی بیان کر رہا تھا, سادہ سا آدمی تھا. تو بیان میں کہہ رہا ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر سب لوگ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں, انصار دوسری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں, صحابہ, تو میں انصار والی گاڑی میں بیٹھوں گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ بھائی حضور کے زمانے میں گاڑی تھی نہیں, تو وہ بیچارہ سادہ سا آدمی تھا, وہ ایسی اس نے یوں غلط بات کہہ دی. اچھا چلیں, تو کیا کیا انہوں نے؟ ٹہنی ہٹا دی. فشکر اللہ لہ فغفر لہ, پھر دعا کری اللہ سے. نہیں, اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اس کو پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. نہیں سمجھے؟ جی. تو کیا پتہ چلا؟ کہ اگر نیچے کچھ گرا ہوا ہو تو خالی نیچے گرانا, کوئی یعنی ہر وہ کام جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہو, اس صحیح ہے, تو کوئی انسان ایسا کام کرے جس سے لوگ اذیت سے بچ جائیں, تکلیف سے بچ جائیں, تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. نہیں سمجھے؟ جی. اور اذیت پہنچانا کیسا عمل ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا گناہ, یہ گناہ ہے, اس سے پکڑ ہو جاتی, یعنی اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں ڈال. اچھا, اب ایک اسی طرح کی نا ایک اور کہانی بھی ہے, ٹہنی والی نا. جی. سنیے. عبداللہ بن محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا دیکھا, اس کی پنڈلیاں, یہ ہے نا پنڈلی, جی, سونے کی ہیں. صحیح ہے, انسان تو بولے سونے کی. ہاں. اچھا, میں نے اس سے پوچھا, ارے بھائی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کیا کہا, غفر لی وادخلنی الجنہ وابدلنی بدل ساقی ساقین من ذہب اسرح بہما فی الجنہ حیث شئت. بابا لیکن قلت بماذا, سنو, کہا مجھے اللہ نے معاف کر دیا, جنت میں دے دی, اور مجھے میری سونے کی پنڈلیاں ہیں, میں مزے سے جنت میں جہاں چاہتا ہوں گھومتا ہوں پھرتا ہوں. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا بماذا, لیکن میں بس سونے کی پنڈلیاں سے جنت میں اور معاف کر سکتا. اچھا, تو انہوں نے کہا
کہ بعزل الاذى عن الطریق اذان طریقے حدیث بھی ہے ہیں جی. کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر انہوں نے کہا میں نے راستے سے تکلیف دی چیز کو ہٹانے کی وجہ سے اتنے سے عمل سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ایک دن راستے میں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز تھی, صحیح ہے, جیسے ہوتا ہے نا کوئی بائک پہ جا رہا ہے تو بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے اچھے ہوتے ہیں اور پیٹرول گرا ہوا ہے, نہیں سمجھے, سڑک پہ, تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ کوئی بعد میں آئے گا تو سلپ ہو کے گر جائے گا ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, پھر اسکوٹر والے کھڑے ہوتے ہیں, اس پہ مٹی ڈال دیتے ہیں, صحیح ہے. تو اسی طریقے سے یہ تو اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بہت اچھا کام ہوتا ہے. تو گھر میں بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے, مدرسے میں بھی, اسکول میں بھی, کہ کوئی چیز نظر آئی راستے میں پڑی ہوئی ہے تو ہمیں کیا کر دینا چاہیے, ہٹا دینا چاہیے, صحیح ہے. جی. اور بعض بچے جو ہے راستے میں ڈال دیتے ہیں چیزیں, وہ کتنی گندی بات ہو گئی, نہیں سمجھے, جی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا ایک کتے کی کہانی بھی سناؤں, جی. یعنی کہانیاں کیا چل رہی ہیں, کہانی بتائیے نا چل کیا رہی ہیں, کہ کیا کرنا, اللہ تعالیٰ بخشش کے اسباب چل رہے ہیں, معافی کے اسباب چل رہے ہیں, صحیح. جی. تو کیا بتائیے, کیا کیا سبب پڑھ لی. علم کا. اچھا دیکھیے یہ کہانی ہمارے نبی نے سنائی نہیں, یہ کہانی سنیے. بنی اسرائیل میں ایک برا آدمی تھا, گناہ گار. جی. جب وہ مرا تو بنی اسرائیلیوں کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا. کیوں؟ انہوں نے کہا گندا آدمی ہے, اس کے لیے کون قبر کھودے. قبر تو ایک عزت ہے نا, احترام ہے مردے کا, اگر ایسی مردہ اٹھا کے پھینک دیا تو بابا ان کو بھی گناہ ملا ہوگا. سنے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو حکم دیا کہ اس کو نکال کے غسل دو, اس کا جنازہ پڑھو. ان لوگوں نے تو نہیں پڑھا تھا, انہوں نے کہا تھا گندا آدمی, ہم نہیں پڑھیں گے. چنانچہ نبی اس زمانے میں جو بھی نبی تھے انہوں نے یہ کام کیا. پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ, غسل مطلب مردے کو غسل دیتے ہیں نا, کیسے, نہلاتے ہیں نا مردے کو, پانی ڈالتے ہیں, اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ کے سامنے صاف ستھرا جائے. اچھا. تختے پہ لٹاتے ہیں اور پھر کپڑے اتار کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں اور پھر پانی ڈالتے ہیں, پھر ایک مرتبہ ڈالتے ہیں, پھر 2 مرتبہ 3 مرتبہ اچھی طریقے سے نہلاتے ہیں. پکڑتا ہوگا کوئی کھڑا. ہاں, کھڑا کر کے تھوڑی کرتے ہیں, ایسے نیچے لیٹا ہوا ہوتا ہے مردہ تختے پہ, اس کو یوں سیدھی کروٹ پہ کر دیتے پہلے ہاتھ سے, پھر الٹی کروٹ پہ کر دیتے, ایسے نہیں. اچھا دیکھیے, تو انہوں نے کہا اللہ میاں آپ نے اس کا اتنا مرتبہ کیسے دیا. فرمایا اس نے ایک اندھے کتے کو پیاس کی وجہ سے, وہ زبان نکالا ہوا تھا, پیاسا تھا ایک دن, یہ جو گناہ ہاں, تو اس نے اس کو پانی پلایا تھا, صحیح ہے, نہیں بلکہ اس نے اپنا امامہ لے کر اس کو کنویں میں تر کیا. اب یہ راستے میں جا رہا تھا یہ ایک دن, تو اس نے دیکھا ایک اندھا کتا ہے بیچارہ, اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان لٹک رہی ہے. تو اس نے کیا کیا, اپنا امامہ کھولا اور کوئی پانی پڑا ہوا تھا, اس پانی میں گیلا کیا اور پھر اس کے گیلا امامہ اس کے منہ میں نچوڑ دیا, کیونکہ برتن کوئی تھا نہیں وہاں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا, تھا تو بہت گناہ گار. اللہ پاک نے کہا اس نے میری مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کیا, میری مخلوق کو راحت پہنچائی, میری مخلوق کو اذیت نہیں پہنچائی. اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا کر دیا, معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. اب بتائیے, جب کتے کے ساتھ اچھا کرنے سے اللہ معاف کر رہے ہیں تو جو انسان کے ساتھ اچھا کرے گا اس کو معاف کر دیں گے. ایسا ہی ایک واقعہ حدیث میں بھی ملتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنایا. ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا, اس آدمی کو چلتے چلتے سخت پیاس لگی, تو راستے میں اس کو ایک کنواں ملا, صحیح ہے. تو آدمی کوئی پیاس لگا, ہاں, تو وہ بڑی مشکل سے کنویں کے اندر اترا اور پھر وہاں پہ پھر یوں ہاتھ سے پانی اس نے پیا, صحیح ہے. اچھا, کنویں کا صاف پانی ہوتا ہے. ہاں, پانی پی کے جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے بیچارہ, جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے. وہ بھی اندر ہے؟ نہیں باہر.
تو اور پیاس کی وجہ سے نا جو کنویں کے باہر تھوڑی سی گیلی مٹی ہوتی ہے نا، وہ بیچارہ کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. اس آدمی نے دل میں کہا او ہو، اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے، ابھی مجھے کتنی سخت پیاس لگی تھی اور میں کتنی تکلیف میں تھا، تو اس کتے کو بھی ایسی تکلیف ہو رہی ہے جیسے مجھے ہو رہی تھی. اچھا چلو میں کوئی کام کرتا ہوں. تو وہ چمڑے کے موزے پہنا ہوا تھا، چمڑے کے موزے ہوتے ہیں نا، تو وہ نیچے اترا چمڑے کے موزے میں، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا. ایسی پہلے بھی آپ نے کہانی سنائی تھی. ہاں، اور پھر اب اوپر کیسے چڑھتا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، تو اس نے چمڑے کے موزے کو منہ میں پکڑا یوں، صحیح، اور پھر ہاتھوں سے بڑی مشکل سے اوپر چڑھا، کنویں سے باہر نکلا، اور پھر اس اپنے چمڑے کے موزے سے اس نے کتے کو کیا کیا، پانی پلایا. فشکر اللہ لہو فغفر لہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آیا، اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، معاف کر دیا. نہیں سمجھے؟ تو اس کتے نے پانی پی لیا. کتے نے پانی پی لیا. تو کوئی کتے کا روزہ تھا کیا؟ اچھا، آگے ایک بلی کی بھی سنا دوں آپ کو؟ جی ہے؟ جی. اچھا سنیے، بلی کی کہانی سنیے. اچھا، ایک کتے کی اور کہانی ہے. جیسے ایک گناہ گار مرد کی تھی نا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ایک عورت تھی گناہ گار، بہت گناہ گار عورت تھی، صحیح. تو وہ بھی ایک کتے کے پاس سے گزری جو پیاس کی وجہ سے زبان نکالے ہوئے کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا. اچھا، ایک کہانی میں یوں آتا ہے، اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اسے دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں ڈالا اور پھر اس کو باہر نکالا اور پھر اس سے کتے کو پانی پلایا. تو اس عورت کی اللہ نے کیا کر دی، مغفرت کر دی. صحیح ہے. اچھا، یہ کون سی کہانی تھی بتائیے؟ کتے کی. اب ایک بلی کی بھی سنا دو. ہیں؟ جی. سنیے سنیے. ایک نا وہ تھی، بخارا ایک جگہ کا نام ہے، صحیح ہے، یہ بھی کتے ہی کی ہے. تو ایک حاکم تھا بڑا ظالم. حاکم ہوتا ہے نا، بادشاہ کہہ لیں، صحیح، جو حکومت کرتا ہے. تو ایک دن اپنی سواری پہ جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک کتے پر نظر پڑی جو خارش کے مرض میں مبتلا تھا، جو اس کے جسم پہ دانے دانے تھے، صحیح، اور بیچارہ سخت سردی میں بڑا پریشان ہو رہا تھا. جیسی اس ظالم کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ بیچارہ ایسا کتا سخت سردی میں، ہم تو اتنی ساری چیزیں اوڑھے ہوئے ہیں اور یہ کتنی تکلیف میں ہیں، صحیح. تو اس ظالم نے پتہ کیا کیا، اور نہیں اپنے نوکر سے کہا اس کتے کو میرے گھر لے جاؤ اور جب تک میں ذرا سفر جا رہا ہوں اور میرے آنے تک ذرا اس کا خیال رکھو، صحیح. یہ کہہ کر وہ اپنے کام پہ چلا گیا. جب پھر وہ اپنا کام کر کے واپس آیا تو اس نے اپنے نوکر سے کہا بھائی لاؤ وہ کتا لے کے آؤ. تو اور گھر کے ایک کونے میں اس کو بندھوا دیا، اس کے سامنے کچھ کھانا ڈالا، پانی رکھا، اس کے بدن پہ، نوکر سے کہا اس کے بدن پہ تیل ملو، صحیح ہے، اور پھر اس کے اوپر تیل مل کے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دو، صحیح ہے، اور اس کے قریب آگ جلا دو تاکہ اس کو گرمی نہ لگے، سردی نہ لگے ہے. اور اس نے یہ کام کیا، یعنی کتے کے تھے نا، اس کے دل میں نرمی آ گئی. حالانکہ کوئی خوبصورت کتا نہیں تھا. آج اس کے 2 دن گزرے تھے کہ اس ظالم کا انتقال ہو گیا. 2 دن بعد اس کا آدمی کا کیا ہو گیا، وہ جو جا رہا تھا سفر پر، جس نے جی. تو ایک بزرگ تھے جن کو پتا تھا یہ بڑا ظالم آدمی ہے، لوگوں کو بڑی اذیتیں دیتا ہے. تو انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا. انہوں نے پوچھا بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا تو کتا تھا، یعنی تو کتوں جیسے کام کرتا تھا، تو میری مخلوق پہ ظلم کرتا تھا، لیکن اس سے اوروں کو اوپر تو ظلم کرتا تھا نا، صحیح. پھر اللہ نے کہا تو کتوں جیسے کام کرتا تھا، ہم نے تمہیں بھی کتے ہی کی تجھے دے دیا تاکہ تو اس کی خدمت کرے، اور ہم نے اس کتے کی وجہ سے تمہیں کیا کر دیا، معاف کر دیا. تو اس کو معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا.
اللہ اتنے بڑے معاف کرنے والے ہیں، کچھ نہیں پتہ کس بات پہ اللہ پاک کیا کر دیں، معاف کر دیں، سمجھ گئے؟ تو کتے کی 3 کہانیاں ہو گئی، ایک بلی والی بھی سنا دو، جی سنیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا، کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے مجھے اپنے قریب بلایا، اے شبلی ان کا نام شبلی تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کس عمل کی وجہ سے بخشا ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کوئی نیک عمل ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ تم نمازیں پڑھتے تھے بڑی اخلاص کے ساتھ، میں نے اس وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے نہیں معاف کیا۔ پھر ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے جاتا تھا، بزرگوں سے ملتا تھا، ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اس وجہ سے معاف کیا ہوگا؟ کہا نہیں، اس وجہ سے بھی نہیں معاف کیا۔ نہیں سمجھے؟ جی اچھا، تو پھر کہا انہوں نے کہ یا اللہ پھر کس وجہ سے آپ نے مجھے معاف کیا ہے؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس یہ نیک عمل ہیں بڑے بڑے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ بغداد کی ایک گلی میں تم جا رہے تھے، راستے میں ایک بلی پر آپ کی نظر پڑی، جو بلی بیچاری سخت سردی کی وجہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی اور برف باری ہو رہی تھی، سردی کی وجہ سے بیچاری دیوار سے چمٹی ہوئی تھی، تو آپ کو اس پہ ترس آ گیا، آپ نے اس کو اپنی جو کوئی چیز پہنے ہوئے تھے، آپ نے وہ بلی اٹھائی، اس کو اپنی جیکٹ ویکٹ جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو کوئی کوٹ وغیرہ اس میں چھپا لیا تاکہ وہ کچھ گرمی ملے۔ کہا جی اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے۔ اللہ نے کہا کہ برحمتک لتلک الحرہ، صحیح ہے، اس بلی پر جو تم نے نرمی کی اور اس کے ساتھ تم نے ایسا معاملہ کیا، تو میں نے اس بلی کی پر رحمت کی وجہ سے میں نے کیا کر دیا، تم کو معاف کر دیا۔ تو کیا پتہ چلا آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرنے والے ہیں؟ بلی پہ بھی کے ساتھ بھی کوئی آسانی کرے، کتے کو کوئی آسانی کرے، کوئی جانور پہ۔ اچھا ایک مکھی کی کہانی بھی سنیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور پھر میں نے مختلف عبادتوں کا ذکر کیا، تو اللہ نے کہا نہیں، تو اللہ پاک نے کہا جلست تکتب یومن، پہلے ایک دن آپ سیاہی سے، اچھا پہلے زمانے میں نا گیلی سیاہی ہوتی تھی، قلم میں سیاہی ڈالتے ہیں اس سے لکھتے تھے، سیاہی جس سے کالا کالا لکھتا ہے، تو ایک مرتبہ تم بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے، تو جو تمہاری سیاہی تھی نا ایک پیاسی مکھی اڑتی ہوئی آئی اور تمہارے قلم پہ بیٹھ گئی، وہ سیاہی چوسنے لگی نا۔ اب ہاں، اب تم نے کیا کیا، تم تھوڑی دیر نا تم چاہتے تو اس کو اڑا دیتے اور یوں لکھنا شروع کر دیتے آگے کہ یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، لیکن تم رک گئے، اپنا قلم روک لیا، چلو اچھا ہے یہ مکھی پیاسی ہے، اس کو پینے دو، چوسنے دو، صحیح ہے؟ تو وہ تم نے اس مکھی کے اوپر رحم کیا نہیں، فَتَرَكْتَهَا تَشْرَبُ مِنَ الْحِبْرِ رَحْمَةً لَهَا فَكَمَا رَحِمْتَهَا رَحِمْتُكَ اذْهَبْ فَقَدْ غَفَرْتُ، اے غزالی جاؤ، تم نے، امام غزالی ان کا، جاؤ میں نے تم کو اس وجہ سے معاف کر دیا، اتنی سی شفقت کی وجہ سے کیا کر دیا، شفقت، یعنی اللہ پاک کیسے مہربان ہے نا، کتنی چھوٹی سی نیکی ہے، ایک مکھی ہیں۔ تو بعض بچے ہیں نا وہ جانوروں کو اذیت دیتے ہیں، کوئی کتا بلا نظر آیا اس کو اٹھا کے پتھر مار دیا، تو ایسا کرنا چاہیے؟ جی نہیں، تو جانوروں کو بھی اذیت نہیں دینا چاہیے، صحیح ہے؟ تو جانوروں پہ بھی شفقت کرنی چاہیے، انسانوں پہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شفقت والا دل دے دے، نرمی والا دل دے دے، تاکہ ہمارے اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ کیا کریں، معاف کر دیں، ہم اللہ کی مخلوق اچھا کریں، تاکہ پھر اللہ پاک بھی ہمارے ساتھ اچھا معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ جی تو کتنی ساری کہانیاں ہو گئیں۔ کنویں میں کتا تھا، کنویں سے پانی نکال کے پلایا ایک مرد نے، ایک گناہ گار مرد نے، ایک عورت نے موزے سے ہیں، اور ایک نے بلی کو اپنے پاس چھپا لیا، ایک نے خارشی کتے کو، ایک نے اندھے کتے کو، ہیں کتنی ساری کہانیاں ہو گئی۔ تو بس آج کے بعد سے ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق کو اذیت نہیں دی۔ پھر ٹہنی والی واقعہ سنائے میں نے آپ کو
اس سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں پھر باقی کہانی پھر بعد میں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی اچھی باتیں سکھائی. سلام علیکم. بائے.